بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و مکرم واجب الاحترام حضرت علامہ نثار احمد صاحب سیالوی خطیب جامع مسجد حاضہ، جناب محترم المقام حضرت علامہ محمد حسنات صاحب، جناب حضرت علامہ اورنگزیب صاحب، دیگر علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کے سردار مانے جاتے ہیں، اور جب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں ظہور پذیر ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک اور سیدنا امام مہدی کے ظہور تک آپ کا مرتبہ تمام اولیاء سے بلند و بالا، تسلیم شدہ اور متفقہ ہے، اور یہ فیصلے صوفیانہ ہیں۔ صوفیاء اپنے کشف، مراقبوں اور مشاہدات کے حوالے سے ایسی باتیں فرماتے رہے ہیں، اور اب بھی آپ کے اپنے بھی ایک قول کے مطابق یہ بات مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور حالات زندگی کے حوالے سے ہم نے اپنی گفتگو کو چند حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ اپنے حاضرین کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو بات سمجھانا آسان ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 6 صدی کا زمانہ ہے۔ آپ تقریباً 561 ہجری کے قریب دنیا سے تشریف لے گئے، اور 470 کے قریب آپ کی ولادت باسعادت، تقریباً 90 سال کی عمر پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سلسلے کے اعتبار سے، آپ تو خود قادری سلسلے کے بانی ہیں، لیکن آپ کا اپنا آپ سے اوپر کا سلسلہ اس زمانے میں جنیدی سلسلہ سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اور پہچانا جاتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے، ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام بھی حسن تھا، ان کو حسن مثنیٰ کہتے تھے، تو گویا وہ حسن بن علی بن ابی طالب، یہ ان کا اسم گرامی ہے۔ تو یہ حسن بن حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کربلا میں جنگ میں شامل تھے، اور غازیان کربلا میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ وہاں سے بچ کر زخمی حالت میں زندہ واپس تشریف لائے تھے، اور جس طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے سیدنا امام زین العابدین بچ کر آئے تھے، اسی طرح امام حسن کی اولاد میں سے حضرت حسن مثنیٰ بچ کر آئے تھے، اور جس طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد پاک میں سے بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے، اسی طرح امام حسن کے اولاد میں سے بھی بڑے بڑے ائمہ طریقت و سلوک پیدا ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک خاص منصوبے کے تحت امام زین العابدین کی اولاد میں سے پیدا ہونے والے ائمہ کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، اور امام حسن کی اولاد میں سے پیدا ہونے والے ہستیوں میں سے کسی کو بھی امام نہیں مانا گیا۔ تو یہ شمار کرنے والوں کی اپنی کوئی اٹکل ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جس طرح حسینی سادات کو ائمہ اہل بیت کہلانے کا حق حاصل ہے، تو بڑے شہزادے کی اولاد کو ان سے بڑھ کر حق حاصل ہونا چاہیے تھا، اور حق حاصل ہے۔ وہ مقام و رتبہ ان کا اللہ کے ہاں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے میں نے گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد اور نظریات کیا تھے۔ نمبر 2، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ کا خود علم کے اوپر زور دینا یہ کس قدر تھا۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صوفیانہ تعلیمات کیا تھی۔
یہ تین چیزیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں: عقائد، علم پر زور، اور صوفیانہ تعلیمات. بالکل شارٹ الفاظ میں نے بیان کر دیا. اب ان میں سے جو پہلی چیز میں نے عرض کی ہے وہ ہے آپ کے عقائد اور نظریات. اس میں تو پہلے کسی کو شک نہیں ہے کہ تمام صوفیاء توحید کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت کو ہر صوفی تسلیم کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی افضلیت اور آپ کی خاتمیت، اس پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معتقد ہیں. آپ کی بے شمار کتابوں میں ان باتوں کی تصریحات ملتی ہیں. آپ نے عقائد کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، علیحدہ جداگانہ کتاب. اس کتاب کا نام ہے اصول الدین. بولیں کیا نام ہے؟ اصول الدین. ہاں جی، حضور غوث پاک کی یہ کتاب ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ نہیں؟ خریدنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. تو اصول الدین گویا عقائد پر آپ کی مستقل کتاب ہے، جس میں آپ نے توحید، رسالت، ختم نبوت، حتیٰ کہ چاروں خلفائے راشدین، افضلیت صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مرتضیٰ کریم، سب کی خلافت کو بھی اور افضلیت کو بھی بالترتیب بیان فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان کے آپس میں مشاجرات اور نوک جھوک اور جھگڑوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. آپ کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین. اس کتاب میں بھی آپ نے بڑی تفصیل سے عقائد اور نظریات کا ذکر کیا ہے. اس کتاب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف فرقے اور طبقے بھی، مسلمانوں کے اندرونی طبقے اور فرقے بیان فرمائے. خوارج اور ان کے مزید فرقے، روافض اور ان کے مزید فرقے، معتزلہ اور ان کے مزید فرقے، اور اہل سنت کو بھی وہاں پر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتفق اہل السنت علی وجوب الکف عن مشاجراتہم. اہل سنت اس پر متفق ہیں، یعنی ایک دو سنی نہیں، تمام. اتفق اہل السنت، تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے. اب یہاں سے پتہ چل گیا حضور غوث پاک خود سنی. آگے آپ فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کی آپس کی مشاجرت اور آپس کی جنگوں کے بارے میں ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. علی وجوب الکف فی مشاجراتہم. کف لسان، زبان کو لگام دینا صحابہ کرام کی باہمی جنگوں اور جھگڑوں کے بارے میں یہ واجب ہے. والامساک علی مساویہم، اور ان کی باہمی جو مشاجرات تھیں اور ان کی جو لغزشیں تھیں ان کے بارے میں اپنے آپ کو روکنا یہ واجب ہے. یہ علی وجوب کے تحت ساری باتیں مجرور ہیں. اور آگے فرمایا وعلی ذکر فضائلہم ومحاسنہم، اور تمام صحابہ کے فضائل اور محاسن کو بیان کرنا واجب ہے. اس پر بھی تمام اہل سنت کا اتفاق ہے. اب اس عبارت میں آپ ذرا غور کیجئے. یہ حضور غوث پاک کی کتاب غنیۃ الطالبین پہلی جلد کے 163 صفحہ ہے. یہ بڑی واضح اور دو ٹوک اور کھڑکا کے آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کی جھگڑوں اور جنگوں کے بارے میں زبان کو کنٹرول کرنا واجب ہے، اور دوسری طرف ان کے محاسن اور مناقب اور فضائل کو بیان کرنا بھی واجب ہے. دونوں چیزوں کو جداگانہ واجب کے طور پر آپ بیان فرما رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں چپ رکھنی ہے تو پھر مناقب کے بارے میں بھی چپ رکھنی ہے. نہیں، آپ نے جھگڑوں کے بارے میں چپ رکھنا واجب، اور بیان فضائل و مناقب اس کا بھی واجب ہونا آپ بیان فرما رہے ہیں. مناقب اور فضائل کو بیان کرنا بھی واجب. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا ہے. 10 کے 10 صحابہ، ان کا اپنے ذکر خیر باقاعدہ نام لے لے کر اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرمایا. اور سیدنا طلحہ، زبیر، سیدنا امیر معاویہ، ان کے نام لے لے کر باقاعدہ ان کی تحسین فرمائی ہے، اور ان کے جو باہمی مشاجرات تھی ان کے بارے میں خاموش رہنے کا حکم فرمایا. تو یہ ہم نے با حوالہ اور بعض باتیں باقاعدہ اصل عربی عبارت پڑھ پڑھ کے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں. اب جو بندہ اپنے آپ کو قادری کہتا ہو، حضور غوث پاک کا غلام کہتا ہو، کسی بھی جہت اور حوالے سے حضور غوث پاک کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے حضور غوث پاک کی تعلیمات کو دیکھیں، اور جو لوگ حضور غوث پاک کی تعلیمات کو بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، یا ان کے مطابق اپنا اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے بارے میں برائے مہربانی حسن ظن سے کام لیں.
قیامت آنی ہے تو یہ سینہ زوری، غصہ، جذبات، بھڑک جانا یہ وہاں کام نہیں دے گا. وہاں مسئلہ کچھ معاملہ جدا گانا ہوگا. اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ باتیں نہیں چلتی. وہاں پر عاجزی چلتی ہے، تحقیق چلتی ہے. لوگوں کی مجبوریوں کو اللہ کریم جل شانہ بڑی کرم نوازی کے ساتھ درگزر فرماتا ہے. اور چہ جائے کہ لوگ ہوں ہی حق پر، ان کے پاس باقاعدہ دلائل موجود ہوں، تو پھر غصہ کرنے والے کا محض غصہ تو کسی کام کا نہیں ہوگا نا، بات دلیل سے ہونی چاہیے. میں نے ایک بات مختصر طریقے سے عرض کر دی کہ حضور غوث پاک کے عقائد و نظریات کیا ہے. نمبر 2، حضور غوث پاک نے علم پر کتنا زور دیا ہے. حضور غوث پاک نے 12 سال کی عمر میں گیلان چھوڑ کر دوسرے ملک عراق کا سفر اختیار فرمایا، اور والدہ ماجدہ نے خود سمجھا کر، پیسے دے کر، نصیحتیں کر کر کے اس نو عمر شہزادے کو رخصت کیا. اور ذرا عثمان کا حوصلہ دیکھیے جو 12 سال کے بچے کو پردیس نہیں بلکہ دوسرے ملک بھیج رہی ہے. اور اس بچے کا حوصلہ دیکھیے کہ جو 12 سال کی عمر میں رویا نہیں ہے کہ اماں مجھے نہ بھیجو، اکیلے نہ بھیجو. پورا قافلہ غیروں کا تھا، صرف اسلامی رشتہ وہ تو الگ چیز ہے، لیکن رشتہ داری کوئی نہیں تھی. ساتھ نہ بھائی ہے، نہ والد ہے، نہ والدہ ہے، نہ کوئی مولیر پھپھیر پتریر ہے، کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں ہے. میں اسلامی رشتے کی بنا پر چند افراد کے ساتھ آپ نے اپنے نازک شہزادے کو عراق کے ملک روانہ کر دیا. اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ کیا نصیحتیں فرمائی تھیں. اور راستے میں چوروں نے جب پکڑا تو آپ نے وہ پیسے نکال دیے کہ میرے پاس تو ہیں. یہ وہی سفر تھا. جب آپ عراق پہنچے تو آپ کے پاس اخراجات ختم ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد پیسہ نہیں تھا. تو بعد میں والدہ ماجدہ نے آپ کے خرچے کے لیے کچھ پیسے بھیجے. تو ایک آدمی جس نے پیسے لے کر آپ کا تک پہنچانے تھے، وہ آدمی عراق پہنچا تو وہ جگہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ عبد القادر نام کا ایک 12-13 سال کا بچہ یہاں گیلان سے آیا ہوا ہے، مجھے وہ بچہ ملا. وہ آدمی ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا، آپ کا نام نشان نہیں مل رہا تھا. بالآخر اس نے، وہ بھی غریب آدمی تھا، انہی پیسوں میں سے روٹی خریدی. اس کو بھوک لگی ہوئی تو روٹی خرید کر انہی پیسوں کی روٹی لے کر وہ مسجد میں جا کر بیٹھ کر روٹی کھانے لگا. مسجد میں ایک بچہ پاس بیٹھا تھا. یہ آدمی جب منہ میں نوالا ڈالتا تو اس بچے کو اتنی بھوک تھی کہ بھوک کے مارے اس کا منہ کھل جاتا تھا. اس آدمی نے اس بچے کو بلایا، بیٹا لگتا ہے تجھے سخت بھوک لگی ہوئی، اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ. اس بچے نے کہا نہیں آپ کھانا کھائیں. اس نے کہا نہیں تکلف نہ کرو، ادھر آ کے بیٹھو. اس نے زبردستی بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور پوچھنے لگا یہاں عبد القادر نام کا کوئی بچہ گیلان سے آیا ہوا ہے، تم اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا وہ عبد القادر میں ہی ہوں. آپ نے فرمایا بیٹا تم اپنا ہی کھانا کھا رہے ہو، میں نے تمہارے پیسوں سے کھانا خریدا تھا. آپ نے فرمایا بیٹا یہ تم اپنے پیسوں کا کھانا کھا رہے ہو، میں مجبور ہو گیا تھا تو معاف کر دینا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. اس بندے نے وہ پیسے سارے پیش کیے تو آپ نے دیکھا کہ یہ بھی تو تنگ دست ہے. آپ نے آدھے پیسے پاس رکھ لیے، آدھے اس بندے کو دے دیے. یہ آپ کا ایک ادنا سی جھلک میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ آپ نے کس طرح علم حاصل کیا ہے اور پردیس جا کر علم حاصل کیا ہے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ پڑوس میں علم حاصل کرنے والا بچہ اتنا کامیاب نہیں رہتا جتنا پردیس میں جا کر رول کھل کے اوکھے ہو کے سفر کر کے علم حاصل کرنے والا بچہ علم کی چاشنی حاصل کرتا ہے. اور ہمارا آج حال کیا ہے کہ ہم تو اپنے پڑوس میں بھی ساتھ والی مسجد میں، ساتھ والے مدرسے میں اپنے بچے بھیجنے کو تیار نہیں ہے. حضور غوث پاک کی 11ویں منا لینا آسان ہے، نعرہ غوثیہ لگا لینا بھی آسان ہے، لیکن حضور غوث پاک کے علم حاصل کرنے کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا اور خود بچوں کی ذات کی جان کی قربانی نہیں دینا پڑ رہی. صرف علم حاصل کرنے کے لیے بچہ کچھ عرصہ اپنے سے دور کرنا پڑ رہا ہے تو ہم سے یہ بھی برداشت نہ ہو اور نام لیوا ہوں حضور غوث پاک کے، تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً علم حاصل کرنے کے بعد 25 سال عراق کے جنگلوں میں چلہ کش رہے. آپ کے یہ حالات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اخبار الاخیار میں بیان فرمائے، اور بہت کتابوں میں. ابھی میں کھول کے کتاب دیکھ رہا تھا قلائد الجواہر، ہیروں کے ہار، یہ کتاب کا نام ہے، فی مناقب عبد القادر. حضور غوث پاک کے مناقب میں یہ کتاب ہے. تو کتابیں تو آپ کے مناقب پر بہت زیادہ لکھی جا چکی ہیں، باجت الاسرار وغیرہ،
لیکن میں نے جو زیادہ مطالعہ کیا وہ اخبار الاخیار کا تھا، تو ذرا ہستی بھی بہت زیادہ معتبر ہے، اور ہمارے آج کل کے ماحول میں سنی حوالے سے بہت زیادہ ان کو ہم اہمیت دیتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے وہ حالات بیان کرتے ہیں کہ 25 سال آپ عراق میں جنگلوں میں چلہ کش رہے، اور آخری 3 سال سیدنا خضر علیہ السلام نے تشریف لا کر آپ کی تربیت فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک سبق دے کر چلے جاتے تھے، سال کے بعد آ کر پھر سبق چینج کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے۔ تو یہاں جاتے جاتے ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے جو بعض اوقات ہم خطابات میں سنتے ہیں کہ آپ خطاب فرما رہے تھے تو اوپر سے حضرت خضر علیہ السلام اڑتے ہوئے گزرے، تو ایک خطیب صاحب سے میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا اوئے اسرائیلی، معاذ اللہ، یہ اوئے اسرائیلی ایسا لفظ کتابوں میں نہیں ہے۔ آپ نے ویسے، آپ خضر علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ان سے فیض پایا ہے، تو اپنے استاد کو اور جس سے فیض پایا اس کو ایسے الفاظ سے کوئی یاد کر سکتا ہے؟ تو آپ نے ویسے درخواست کی تھی کہ آپ اسرائیلی ہیں اور میں محمدی ہوں، مہربانی فرمائیں نیچے اتر کر میرا خطاب سماعت فرمائیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، چھوٹوں کے خطاب بڑے سنتے رہتے ہیں اور چھوٹوں کے لیے وہ اعزاز اور عزت کا سبب ہوتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے اس قدر مشقتیں برداشت کی، چلے کاٹے، اور خضر علیہ السلام کے پاس سے روحانی علم اور فیض تک حاصل کیا، اور 3 سال تک ان کی شاگردی میں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابیں بھی بہت لکھی۔ اول تو آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم پڑھتے پڑھتے کتب بنا ہوں اور میں نے اپنے رب کی طرف سے سعادت کو حاصل کر لیا۔ تو علم پڑھتے پڑھتے کتب بنے، پڑھاتے پڑھاتے کی نوبت ابھی بعد میں آئی ہے، پہلے جو پڑھتے پڑھتے کتب بن گئے ہوں انہوں نے پڑھاتے پڑھاتے کیا مقام حاصل کیا۔ یہ آپ کا قصیدہ ہے، قصیدہ خمریہ، یہ اس کے اندر شعر موجود ہے، اس کو عام طور پہ قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی گزارش کی ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر جیلانی، یہ باہر سے چھپی مارکیٹ میں ملتی ہے، میں نے سنا ہے اس کا اردو ترجمہ بھی شاید ہو چکا ہے، تفسیر جیلانی۔ آپ کی تفسیر پڑھنے کے لائق، میں نے اس کو چند مقامات سے دیکھا ہے، نہایت علمی، خالص عالمانہ اور ظاہری علوم کے مطابق لکھی گئی تفسیر۔ آج کل کچھ لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ صوفیاء جو گزرے ہیں، یہ جن کی قبریں پوجی جا رہی ہیں، وہ تنقیداً تنزن یہ بات کرتے ہیں، انہوں نے کوئی علمی کام نہیں کیا، قرآن کی تفسیر نہیں لکھی، حدیث کی شرح نہیں لکھی۔ تو ان کے لیے گزارش ہے کہ حضور غوث پاک کی تفسیر جیلانی دیکھ لیں، بے شمار دوسرے صوفیاء کی تفسیریں بھی دیکھ لیں، صوفیاء نے علم کے اوپر کام اتنا زیادہ کیا ہے، اور جو غیر صوفی لوگ ہیں ان میں بھی تو بہت ایسے ہیں جنہوں نے کوئی تفسیر نہیں لکھی۔ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے نا بھائی، امام غزالی نے کون سی تفسیر لکھی؟ اگرچہ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بھی صوفی ہیں، لیکن ان کے خیال میں وہ صوفی نہیں ہے۔ اور علماء ہیں، مثال کے طور پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کوئی عالمی سمجھتے ہیں، انہوں نے کون سی تفسیر لکھی؟ حدیث کی شرح لکھی ہے، مشکات کے 2 شرحیں لکھی ہیں، ایک فارسی میں ایک عربی میں۔ اور کتنے علماء ظاہر گزرے ہیں، میں ایک اور مثال دیتا ہوں، حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عالم دین ہونے میں کوئی شک ہے کسی مائی کے لال کو؟ لیکن کون سی تفسیر لکھی ہے، کون سی حدیث کی شرح لکھی ہے؟ شاگرد پیدا کیے ہیں، علمی کام کیا ہے، کام کرنے کے اپنے اپنے میدان، اپنے اپنے فیلڈ، اپنے اپنے طریقے اور انداز ہوتے ہیں، ہر ایک کا کام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تم نے اپنا کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے اور اپنی آنکھ سے ہر ایک کو پرکھنا چاہتے ہو، آپ کی اپنی اصلاح کرنے کی قبلہ ضرورت ہے، کریکٹ یور سیلف۔ میں نے 1-2 علماء کے نام لیے ہیں، تازہ ترین، چلو میں نے محدث اعظم کا نام مبارک لے دیا، کتنے علماء ایسے گزرے جنہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن عالم بہت بڑے تھے، اور کوئی حدیث یا قرآن کی شرح نہیں لکھی، عالم بہت بڑے تھے۔ اور ایسے بھی گزرے کہ صوفی ہے مگر تفسیر لکھ رہا ہے۔ بھائی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صوفی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ الگ بات ہے، جب انہوں نے کتابیں لکھی تو انہوں نے ان کو مولوی بنا ڈالا، حالانکہ وہ صوفی ہیں جس کو 75 بار جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی ہے، وہ صوفی ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے 3 تفسیریں لکھی ہیں، ایک بندے نے 3 تفسیریں، وہ الاتقان کو میں تفسیر قرار دے رہا ہوں، علوم القرآن پر کتاب ہے، اور جلالین اور در منصور لکھ رہے ہیں۔ سیاستہ میں سے ہر کتاب کی شرح علامہ سیوطی نے لکھی، محتمہ مالک کی شرح تمیر الحوالق کے نام سے لکھی۔ صوفی ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب صوفی بھی ہیں، اور ان کا ترجمہ فارسی زبان میں ہے، قرآن شریف کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، بلکہ انہوں نے ایک تفسیر بھی مختصر سی لکھی ہے فتح الخبیر کے نام سے۔
یہ الفوز الکبیر کے اینڈ پہ چھپی ہوئی ہے، اور الفوز الکبیر خود بذات خود اتنی بلند و بالا بلند رتبہ کتاب ہے کہ انسان پڑھے تو حیران رہ جاتا ہے. خدا کی قسم طالب علموں کے لیے نصاب میں جنہوں نے وہ شامل کیا ماشاءاللہ سوچ کے شامل کیا. میں آگے جانا چاہتا ہوں. صوفیاء نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اسی طرح حضور غوث پاک نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اس کا نام تفسیر جیلانی ہے. آپ کی ایک اور کتاب بھی آپ کے خطبات کی کتاب ہے، مقالات ہیں وہ ہے فتوح الغیب. 80 کے لگ بھگ اس میں مقالہ جات ہیں. تصوف کی نہایت اونچی اور بلند بالا کتاب ہے. صوفیاء میں جو علماء نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 5 کتابیں تصوف کی بنیادی کتابیں سمجھی جاتی ہیں. کتاب اللمع فی التصوف ابو نصر سراج علیہ رحمت کی. رسالہ قشیریہ، یہ رسالہ نام ہے. رسالہ تو اتنا سا ہم سمجھتے ہیں نا، یہ اتنی موٹی کتاب ہے، نام رسالہ ہے. رسالہ قشیریہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا. اور کشف المعجوب حضرت داتا صاحب کی کتاب. فتوح الغیب حضور غوث پاک کی کتاب. یہ میں زمانے کے لحاظ سے ارلیئر اور لیٹر بتا رہا ہوں. اور 5ویں کتاب ہے عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ سب سے آخر کے زمانے میں لکھی گئی. یہ 5 تصوف کی بنیادی کتابیں ہیں، اور ان میں فتوح الغیب حضور غوث پاک کی کتاب بعض لحاظ سے پہلا نمبر رکھتی ہے اور بعض لحاظ سے دوسرا نمبر رکھتی ہے. بڑی عظیم کتاب. اس فتوح الغیب کی کئی شروع لکھی گئی. اس کی تشریحات شیخ عبدالقادر دہلوی نے اس کی شرح کی ہے. علامہ ابن تیمیہ جیسے بندے نے اس کی شرح کی ہے. فقیر کے پاس یہ موجود ہے. ابھی ایک تازہ ترین دکتور ہے، انہوں نے بھی اس کی ایک شرح لکھی. آپ کی ایک اور کتاب ہے تصوف پر، سر الاسرار، رازوں کا راز. یہ چھوٹی سی کتاب ہے، تقریباً 60-65 صفحے ہیں اس کے. حضور غوث پاک نے اس کتاب کے اندر رنگ بھر دیے. اس کتاب میں آپ نے ایک بات لکھی ہے حضور غوث پاک نے. آپ فرماتے ہیں، اب ذرا ذہن میں رکھنا کہ علم کے حوالے سے میں گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ علم پر آپ نے کتنا زور دیا ہے. حضور غوث پاک اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک فرقہ ہے، اس کا نام ہے فرقہ حامیہ. حامیہ فرقہ لاہوری، اس کے ساتھ حامیہ فرقہ ہے. غوث پاک کے زمانے میں بھی کوئی فرقہ تھا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن نہ پڑھو، علم نہ سیکھو، پڑھنا پڑھانا ختم کر دو، درس تدریس چھوڑ دو. یہ اس فرقے کا کہنا ہے. اور شعر و شاعری کرو. یہ اپنے بچوں کو بھی شعر پڑھاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شعر ہمارا طریقت کا قرآن ہے. یہ غوث پاک لکھ رہے ہیں سر الاسرار کے صفحہ 58 پر، 58 پیج پر. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ سامنے پڑھی. علماء چاہیں تو بعد میں دیکھ سکتے. لکھتے ہیں کہ حامیہ فرقہ شعر و شاعری کو طریقت کا قرآن کہتا ہے. اب ایمان سے بتائیے، آج کا جو ہمارا ماحول ہے یہ تماشا لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. یہ کہا گیا نا یہ کس کا شعر ہے؟ کیا یہ قرآن ہے؟ کیا یہ آیت حدیث ہے؟ یا کسی ایک ایسے کسی کا شعر ہے؟ بھائی تمہاری لکھی ہوئی نعتیں قرآن کیسے ہو سکتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ حدیث ہوتے ہیں، قرآن نہیں ہوتے. تو تم قرآن کیسے کہہ سکتے ہو؟ آقا بھی بتاتے ہیں کہ یہ قرآن نازل اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، تو آپ سمجھاتے ہیں کہ یہ قرآن ہے. اور آپ کے قرآن کے علاوہ ارشادات کو حدیث کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ کا وہ فرمان جو اللہ کی طرف سے مفہوماً آیا ہو، لفظ حضور کے اپنے ہوں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، قرآن اسے بھی نہیں کہتے. تو کون ہوتا ہے کہ تیری بات کو ہم قرآن کہہ دیں؟ اور تو جو شعر و شاعری کرے اسے تو کہہ رہا کہ یہ قرآن ہے. یہ وہی حامیہ فرقے والی بات ہے. ان لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہمارے یہ بھائی ہیں، بچے ہیں، عزیز ہیں. ہم درخواست کرتے ہیں اور دستبستہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسے شعروں کو لکھنا چھوڑ دو. اور جنہوں نے یہ شعر، اگر کسی کے آگے یہ شعر چڑھ گیا ہے، برائے مہربانی ادھر کھلو کے حضور کی امت کو گمراہ نہ کرو. بھئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی شعر لکھا جا سکتا ہے کہ قرآن حدیث کے مطابق میں نے لکھا ہے. قرآن تو پھر بھی اس کو نہیں کہہ سکتے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شاعری کتنی پیاری شاعری اور مسلم شاعری ہے، قرآن و سنت کے مطابق شاعری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ شاعری ہے. اس کے باوجود ان کی شاعری کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے. اعلیٰ حضرت کتنے عظیم شاعر ہیں.
کتنے عظیم نعت خان ہیں، لیکن ان کے کلام کو بھی ہم قرآن نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر ان لوگوں نے جو شعر گھڑے ہیں، یہ ایک شوشہ ہوتا ہے جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں اس پر ریمارکس آنا شروع ہو جاتے ہیں، کمنٹس جیسے کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ماشاءاللہ لا حول ولا، یہ ایک تماشا یہ شروع سے امت میں چلا آ رہا ہے۔ آج کل نیٹ پہ یہ زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ پہلے سے بڑے عرصے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور ہمیشہ ایک مخصوص گمراہ فرقہ ہے جس نے ہمیشہ سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ ایک نیا لفظ بول دیں گے، کسی ہستی کی شان میں کوئی لفظ بول دیں گے، امت اس پر لڑائی جھگڑا شروع کر دے گی۔ سادہ لوگوں کی صرف توجہ نہیں کہ یہ تماشا ہے، ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے۔ ایک لفظ کسی ہستی کی شان میں، یہ لفظ بولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، بول دیا۔ خاص طور سے یہ چیزیں ایران سے شروع ہوئی تھی۔ آپ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے کس کس بات پہ جھگڑے ہوئے، اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں یا نہیں، یہ فارسی زبان کی وجہ سے امتحان کھڑا ہوا، اس پر لے دے شروع ہوگی۔ یہ میں ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں۔ الصلاۃ، اس کو نماز کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ صوم، اس کو روزہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ اجمی زبان کے الفاظ تھے، تو انہوں نے اپنے اس میں تو یہ بنیادی طور پر اس قسم کی چیزیں ایک عرصہ پہلے سے شروع ہوئیں اور امتحان بنتی رہی مسلمانوں کے لیے، اور بہت عرصے کے بعد اب آ کے یہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور نیٹ کے اوپر تو ہر بندہ ایک لفظ لکھ دیتا، ہاں جی کمنٹ دینے شروع کر دو، اس پر یس، نو، رائٹ، رانگ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت، رحمت، لعنت، ہر طرح کی باتیں آنا شروع ہو گئی۔ اللہ کریم سنجیدگی عطا فرمائے۔ میں نے اشارتاً ایک دو باتیں بتائی ہیں، میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اس موضوع پر، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، میرے پاس بہت سارا ریکارڈڈ میٹیریل موجود ہے کہ کس کس موضوع پر کس کس نام کو منظر پہ رکھا گیا اور پھر اس پر بلاگنگ ہوئی۔ جس بندے نے بھی ایک نیا لفظ بول دیا ہے، اہل علم سے درخواست ہے کہ اس بندے کو ادھر روکا کریں۔ پھر شروع ہو جاتا ہے کہ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جی کیا حرج ہے، جی باقاعدہ قرآن حدیث میں آیا ہوا لفظ چینج کر کے کہتے ہیں حرج کوئی نہیں۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرقہ حامیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ حامیہ فرقہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، وَيَقُولُونَ نَحْنُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَلَيْسُوا مِنْهُمْ، حضور غوث پاک فرماتا ہے یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں حالانکہ یہ اہل سنت نہیں ہیں۔ اب سمجھ آئی ہوگی آپ کو کہ یہ آپ کے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں۔ حضور غوث پاک بھی فرمانے کہ سنیوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، سنیت کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وَلَيْسُوا مِنْهُمْ، حالانکہ یہ سنی نہیں ہیں۔ آگے اور سنیے، وَانْتَسَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ حَيْدَرَ وَقَلَنْدَرَ، ان میں سے بعض نے اپنے آپ کو حیدری کہنا شروع کیا ہوا ہے، بعض کلندری کہتے ہیں۔ اب تو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ تو یہ شاعری ان کا طریقت کا قرآن ہے، علم نہ پڑھو اور نہ پڑھاؤ، علم حجاب ہے، اور بچوں کو شعر و شاعری سناؤ، یہ طریقت کا قرآن ہے، اور ہم حیدری ہیں اور کلندری ہیں اور خود سنی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ سارا اس دور میں دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ کون لوگ ہیں؟ حضور غوث پاک نے ان کو حامیہ فرقہ قرار دیا ہے، اور آپ ان کو ملحدین کا فرقہ قرار دیتے ہیں۔ آپ نے اس کتاب میں 12 فرقے تصوف کے نام پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے والے بیان کیے ہیں، ایک اہل سنت کو پاس کیا، آپ نے باقی سب کو فیل کیا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے، میں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، ان سے تو ہمیں توقع نہیں، دوسرے لوگوں سے جن کو خوف خدا ہے یا سنجیدہ لوگ ہیں، برائے مہربانی ان باتوں پہ غور کریں۔ یہ ہمارے ہاں جو تصوف کے نام پہ جتنے بہت جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے نا، بعض آستانوں پہ بھی ایسا ہو رہا ہے، آپ پڑھیں گے ان کتابوں کو، داتا صاحب کی کشف المعجوب پڑھ لیں، حضور غوث پاک کی سر اسرار یہ کتاب پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جن کو حضور غوث پاک اور داتا صاحب نے ملحد قرار دیا ہے، یہ تو چیزیں بعض جگہ پہ پائی جا رہی ہیں، بعض جگہ پہ بلکہ ٹھیک ٹھاک تعداد میں پائی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے، جیڑا شرح تے محکم ناہی بھاویں اڈدا آوے، اس نو بھول کے پیر نہ سمجھی متے شیطان بھلاوے۔ پیر کا صحیح العقیدہ ہونا بھی ضروری ہے، علم سے محبت رکھنے والا ہونا بھی ضروری ہے، اور باعمل صوفی ہونا بھی ضروری ہے۔ میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، 2 چیزیں ہو گئی، حضور غوث پاک کا عقیدہ کیا تھا، نمبر 2 حضور غوث پاک کا علم کے اوپر کتنا زور تھا، تیسری چیز ہے حضور غوث پاک کی صوفیانہ تعلیمات۔ آپ نے آپ کی اکثر کتابیں تصوف پر ہیں، صرف بنیت الطالبین اور تفسیر جیلانی ڈائریکٹلی، اس میں بھی تصوف تو ہے ہی ہے، تصوف
شریعت سے جدا تو نہیں ہوتا، لیکن جو بالخصوص طریقت پر لکھی گئی کتابیں ہیں ان میں فتوح الغیب ٹاپ پر آتی ہے، سر الاسرار، اور آپ کے بہت سارے خطابات، جلاء الخواطر، الفتح الربانی، بہت ساری کتابیں ہیں جو آپ کی وہ اس وقت بھی مارکیٹ میں ملتی ہیں۔ تو علوم ظاہریہ دیکھنے ہیں تو آپ کی تفسیر پڑھ لو اور اصول الدین پڑھ لو اور غنیۃ الطالبین پڑھ لو، اور اگر علوم باطنیہ دیکھنے ہیں تو سر الاسرار پڑھ لو، فتوح الغیب پڑھ لو اور الفتح الربانی دیکھ لو اور جلاء الخواطر دیکھ لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوح الغیب میں جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں تقریباً 80 کے قریب مقالہ جات ہیں۔ ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں ارد بالدون، 2 لفظ ہیں قبلہ، میں کہتا ہوں آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ارد بالدون اس کا مطلب ہے تھوڑے پر راضی ہو جا، ارد راضی ہو جا، بالدون تھوڑے پر، بہت گہری تعلیم ہے قبلہ۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، آگے آگے بھاگو گے، ظاہری رزق مانگتے ہو تو ملے گا وہی جو تیرے نصیب میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، رزق بندے کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ تو پھر کوجی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر گھٹیا حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر نذرانے مانگتے کیوں ہو؟ پھر نذرانوں پہ نظر کیوں رکھتے ہو؟ پھر تقریر کے لیے یا کچھ کلام پڑھنے کے لیے مکہ کیوں کرتے ہو؟ مالک دینا چاہے گا تو دے دے گا، نہیں چاہے گا تو تیرا رزق تو بڑھا نہیں سکتا اور تیرا رزق کوئی اور گھٹا نہیں سکتا۔ بھج بھج تھکا بھراں کلاوے، جو کچھ لکھیا ہوا کچھ آوے، رزق مل کے رہے گا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حدیث بخاری میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مدد مانگی، حضور نے عطا فرما دی، پھر مدد مانگی، حضور نے عطا فرما دیا، پھر کچھ مانگا، حضور نے عطا فرما دیا۔ اب حضور نے تیسری بار فرمایا اے حکیم میں تو دیتا رہوں گا، لیکن یاد رکھ جو بھی کوئی بندہ تجھے کھلے دل سے دے اس میں برکت ہوگی، اگر دینے والے کے دل پہ بوجھ آ گیا تو خواہ جتنا بھی دولت لے کے گھر جائے گا اس کے اندر تیرے گھر میں جا کر برکت نہیں ہوگی۔ سنو ایمان سے بتائیے، یہ ہم جیسے جو مذہبی کام کرتے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے کہ نہیں؟ بخاری میں حدیث ہے کہ جو تجھے طیب نفس سے کوئی بندہ عطا کرے اس کو لے لے، اس میں برکت ہوگی، اور جو گھٹن کے ساتھ دے گا اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ حکیم بن حزام نے جواب دیا یا رسول اللہ آج کے بعد میری وجہ سے کسی کے رزق میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری وجہ سے کسی دی دولت ہون نہ کھٹ سی، میں نہیں مانگوں کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال کے بعد بھی حکیم بن نظام اس بات پر قائم رہے، کبھی کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے، مانگتے نہیں تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبہ عطا فرمایا، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کسی غریب کو دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر دل میں لالچ نہ رکھ، اللہ دے تو واپس نہ کر۔ یہ بھی دوسرا پہلو بھی ہے، اللہ دے تو واپس نہ کر۔ تو دونوں باتیں پتہ چل گئی کہ مانگنا، خود مانگنا حکیم بن حزام والی حدیث سے منع ہو گیا، اور اگر اللہ دلائے تو اس کو رد نہ کرنا فاروق اعظم والی حدیث سے ثابت ہو گیا۔ دونوں حدیثیں بخاری شریف میں، تو ہمارے لیے اصول فراہم ہو گیا۔ وہ جو بات میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر رہا تھا، ارد بالدون، تھوڑے پہ راضی ہو جا، تو جتنا رب نے دیا ہے وہ کافی ہے۔ میں نے ایک صوفی کا قول پڑھا ہے، لاہور کے رہنے والے تھے، فوت ہو چکے ہیں، وہ لکھتے ہیں خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی ہے، وہ خوش نصیب۔ اور یہ تو پیسہ دولت ظاہر کی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی نا، میرا اشارہ تو باطن کی طرف بھی ہے، حتیٰ کہ ولایت کے لیے بھی بڑے سے بڑے درجے کی آرزو کرنا، یہ صحیح گہرے صوفیاء کے طریقے کے یہ بھی خلاف ہے۔
اپنے رب کو راضی کر، اپنے رب کی عبادت کر، اس لیے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس لیے کہ وہ عبادت کا حقدار ہے، میں نے اس کے در پہ جھکنا ہے، وہ مجھے کیا دے گا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ ولی بنائے گا بنا دے، نہ ابھی نہیں ہے، نہ ابھی۔ ہاں، ولایت میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جو تقوینی ولایت ہوتی ہے، کوئی ڈیوٹی شوٹی لگا دی جائے، ایک اس سے بھی اوپر ہوتے ہیں جو ڈیوٹیاں قبول ہی نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ لائن سیدھی رکھتے ہیں۔ دونوں کا بڑا مقام ہے، لیکن اللہ کے ساتھ لائن سیدھی رکھنے والوں کی بات جدا گانا ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے پیر سید شمشاد علی شاہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ، یہ اکبر پورہ کے رہنے والے تھے۔ پشاور کے ساتھ ایک بہت بڑا قصبہ ہے اکبر پورہ، پہلے پشاور سے پہلے آتا ہے، تارو جبہ کے سامنے پبی کے قریب، نوشہرہ سے آگے۔ میں ان کے پاس متعدد دفعہ حاضر ہوا تھا، نوجوانی میں بھی زیادہ ان کے ساتھ رابطہ رہتا تھا۔ اس وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ سے میں ایک دفعہ زیارت کرنے کے لیے گیا تو آپ فرمانے لگے آپ مجذوب ہے، 5 وقتی نماز اتنا زبردست قرآن شریف پڑھتے تھے کہ انسان کا سننے کو دل چاہتا تھا، نماز خود پڑھاتے تھے، امامت خود کراتے تھے، بس 2-4 بندے ہوتے تھے اپنے آستانے پر، مسجد نہیں تھی، مسجد ذرا ہٹ کے تھی، مسجد بھی ان کے پاس تھی بہت بڑی عظیم مسجد، لیکن اپنے آخری عمر میں ان کو فالج کی تکلیف ہو گئی تو ادھر ہی نماز پڑھا لیتے تھے۔ آپ فرمانے لگے، میں حاضر ہوا، مجھے جاتے کہنے لگے یہ نفس جو ہے نا اس نے سب مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ نفس میں 40 شیروں کی طاقت ہوتی ہے، دیکھو ایک شیر میں کتنا طاقت ہے، اور 40 شیر کی طاقت اس میں، یہ بڑا ظالم ہے۔ وہ ہمیں نصیحت فرما رہے تھے، پھر فرمانے لگے ہم مجذوب ہیں، شریعت کا مجذوب نہیں، ہم طریقت کا مجذوب ہے۔ یہ بھی ایک گیم ہے، عام مجذوب تو شریعت کے مجذوب ہوتے ہیں، شریعت پہ نہیں چلتے، اور میں شریعت کا مجذوب نہیں ہوں، میں 5 وقتی نماز پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، امامت کراتا ہوں۔ طریقت کا مجذوب کا مطلب ان کا یہ تھا کہ مجھے غوثیت ملی تھی مگر میں نے قبول نہیں کی، میں نے کہا یہ سردردی مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی۔ تو وہ واقعی اس مقام کے تھے، نہ وہ میرے پیر بھائی نہ میرے وہ، میں تو قادری ہوں، وہ چشتی تھے وہ، لیکن جو اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ دیا ہے، بہت بڑی ہستی۔ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ارد بدون کا مطلب ہے تھوڑے پہ راضی ہو جا۔ اللہ کے ولیوں پہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ لائن سیدھی رکھنا چاہتے ہیں، بس بات ختم، میں تیرا بندہ ہوں، تو حقدار ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں تجھے سجدہ کروں، تو مجھے جو دے سو دے، نہ دے سو نہ دے، میرا کام ہے میں اپنا بلے شاہ او دی او جانے سانو اپنی توڑ نبھاون دے، ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ کا ولی جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا، ایک طالب علم کو خیال ہے میں زیارت کرنے کو جاؤں، طالب علم زیارت کرنے کے لیے اللہ کے ولی کو ملنے جنگل کی طرف چل پڑا۔ اللہ کے ولی نے دور سے طالب علم کو آتے ہوئے دیکھا تو اڈاری مار کے، اللہ کا ولی اڈاری مار کے درخت کے ٹان پہ جا کے بیٹھ گیا، شاخ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ طالب علم قریب آیا، اللہ کے ولی نے پوچھا میرے جیسا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اسی لیے تو میرے جیسا نہیں بن سکتے، کیونکہ تم بننا چاہتے ہو، جہاں جو بننے آتا ہے وہ نہیں بنتا۔ میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے تو اس نے یہ مقام مجھے خود دے دیا ہے، یہ کمال مجھ میں خود پیدا کر دیا۔ میں نے اس کمال کے حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کو نہیں منایا، میں نے اللہ اللہ جنگل میں چلا اس لیے نہیں کاٹا کہ مجھے یہ مقام مل جائے، میں نے اسے راضی کیا ہے۔ جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو خود بخود سارے کام ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من اصلح فیما بین و بین اللہ اصلح اللہ فیما بین و بین الخلق، جو اللہ کے ساتھ اپنی لائن سیدھی کر لیتا ہے دنیا کے ساتھ اس کی لائن خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی نے کیا خوب فرمایا ہے، فرماتے ہیں رب تس سے جگ رس سے باہیوں باغ تھین، اگر رب راضی ہو تو سارا جگ رس جائے تو آگ بھی گلزار بن جائے گی۔ باہیوں باغ تھین، باہیوں کہتے ہیں بھا کو، ہم بھا کہتے ہیں وہ با کہتے ہیں، باہیوں باغ تھین تو بھا بھی باغ بن جائے گی۔ رب رس سے جگ تس سے، اگر رب روٹھ جائے سارا جگ بھی راضی ہو، لکن ہند نہ لہن، چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ راضی ہو جائے بس، اصل مقصد اس کی رضا ہے، باقی مقام شان ولایت ماشاءاللہ دیتا ہے تو انکار نہ کرو، لیکن کچھ بھی نہ ملے تو جانے ماہی تے بھاویں نہ جانے،
میں تیری بردی تے باندھی ہاں، تو جانتا ہے تو جان، نہیں جانتا تو نہ جان، نام غلام رسول صداواں، بوا چھوڑ کے کتھے جاواں، تیرا دروازہ اور کہاں جاؤں۔ اگر یہاں اعلان ہو جائے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ تم سب کے لیے جہنم ہے، ہمارا کیا جواب ہوگا؟ پھر اللہ اللہ چھوڑ دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، ہم جلیں گے، کیا فائدہ ہوگا آپ کو، آپ کا کیا، ہمیں جنت دے دو گے، آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ ہمیں جلا کے آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے، ہمیں جنت دے کے آپ کا نقصان کوئی نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، بندے ہیں، مہربانی ہے نہ ساڑو۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ ساڑنے چاہتے ہیں تو مجھ سے سجدہ بازی نہیں چھوٹتی، سجدے مجھ سے نہیں چھوٹتے، در تیرا نہیں چھوٹے گا۔ اسے کہتے ہیں استقامت۔ یہ استقامت کی یہ انتہا ہے، ورنہ سے نیچے نیچے بھی بڑی بڑی استقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم، میں اس موضوع کو، اس ورقے کو کھولنا نہیں چاہتا، استقامت کا ورقہ اتنا مشکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبتنی ہود و امثالھا، مجھے سورت ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں، وہ الفاظ کیا تھے سورت ہود کے؟ فاستقم کما امرت، محبوب جیسے حکم ملتا ہے استقامت اختیار کریں، یہ الفاظ۔ تو استقامت بڑی ڈاڈی چیز کا نام ہے۔ اللہ کرے اللہ کا دروازہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ چھوٹے۔ باقی وہ کچھ دیتا ہے تو بڑی مہربانی ہے، غلام کا کیا کام ہے، منگتے کا کیا بس ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا ہو اور وہ نہیں کر کے چھانڈے چھوڑے، نہیں، یہ نہیں۔ ہم تو حاضر، ہم کمزور ہیں، ضرور عطا ہو بے شک، لیکن اگر خدا نخواستہ کو اس قسم کا موڑ آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جلال آتا ہے کہ تیرے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے، تو پھر بھی نماز روزہ شریعت کے پابندی، در مصطفیٰ نہ چھوٹے، یہ استقامت۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث، ایوب علیہ السلام ایک دفعہ غسل فرما رہے تھے۔ آپ واش روم میں غسل فرما رہے ہیں، باتھ روم میں، تو اوپر سے سونے کی ٹڈیاں جو ہوتی ہیں نا، جراد، جو ٹڈی، وہ جو ایک فصلوں کو کھاتی ہے ٹڈی، وہ گھوڑے آر ہوتی ہے، وہ ٹڈیاں گرنا شروع ہو گئیں، وہ سونے کی بنی ہوئی تھی۔ تو آپ نے کپڑا لے کے پکڑ کے اس میں ڈالنی شروع کر دی۔ بخاری شریف میں حدیث، اللہ نے وہی فرمایا، اللہ کے نبی تھے، اے میرے پیارے ایوب، آپ کو میں نے رزق تھوڑا دیا ہوا ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ آپ نے عرض کے باری تعالیٰ، میں سب سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑا کچھ دیا، میں ان کی محتاجی کوئی نہیں ہے، لیکن برکت آپ کی طرف سے آئے تو میں اسے چھوڑوں کیسے؟ اس لیے میں آپ کی عطا سمیٹ رہا ہوں، لوڑ چھوڑ مجھے ان کی کوئی نہیں۔ اس حدیث کا تعلق وہ جو پہلے میں نے بتایا مکمقا وغیرہ، یہ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ تو جتنا ملا ہوا ہے اس پہ میں راضی ہوں، لیکن آپ مزید دے رہے ہیں، میں نے مانگا تو نہیں نا، آپ نے خود دیا ہے، آپ کی عطا کو میں رد کیسے کروں؟ یہ بھی تو ادب کے خلاف ہے۔ یہ میں نے ایک بات بتائی ہے، ارد بدون، اور بہت باتیں ہیں، ایک بات اور سنا دیتا۔ قلائد الجواہر آپ کے حالات کی کتاب ہے، اس میں ایک بات لکھی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا یجوز لشیخ ان یجلس علی سجادۃ النہایت، کسی پیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پیری مریدی کے مسند پر اور سجادے پر جا کر بیٹھ جائے، وہ یتقلد بسیف العنایت، اور ذمہ داری کی تلوار اپنے گلے میں لٹکا کے بیٹھ جائے، یعنی پیر بن کے بیٹھ جائے، کسی ولی کے لیے اس وقت تک جائز نہیں، حتی یکون فیہ اثنتا عشرۃ خصلۃ، جب تک اس میں 12 صفتیں موجود نہ ہوں۔ ہر ولی میں کتنی صفتیں؟ پھر پیر بن سکتا ہے، 12 صفتیں ہوں تب۔ اثنتان من اللہ، 2 صفتیں اللہ کی اس میں ہونی چاہیے، وخصلتان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 2 صفتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی ہونی چاہیے، وخصلتان من ابی بکر، 2 خصلتیں ابو بکر صدیق والی ہونی چاہیے، وخصلتان من عمر بن الخطاب، 2 خصلتیں عمر بن خطاب والی ہونی چاہیے، وخصلتان من عثمان ابن عفان، 2 خصلتیں عثمان غنی والی ہونی چاہیے، وخصلتان من علی بن ابی طالب، اور 2 خصلتیں 2 صفتیں علی بن ابی طالب والی ہونی چاہیے۔ اتھے بند جی، اگے 7ویں کی سیاسی دنا نہیں لیا۔ اب بتائیے جی، یہ قلائد الجواہر کا 203 صفحہ یہ میرے سامنے پڑھی ہے کہ کسی پیر کے لیے جائز نہیں کہ پیری سنبھالے،
ذمہ داری سنبھالے، مسند پہ بیٹھے، جب تک یہ 12 خصلتیں، 12 خوبیاں، 12 صفتیں موجود نہ ہوں، 2 اللہ کی، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، 2 ابو بکر، 2 عمر، 2 عثمان، 2 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا اللہ کی 2 صفتیں ہیں، ان یکون ستارا و غفارا۔ ہر پیر کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صفت ستاری بھی اس میں ہو اور صفت غفاری بھی اس میں ہو۔ سونا پہلی تے گل ہے تھے ہی ویکھ لو ساڈا اج کل پیراں دا کی حال ہے۔ ستاری اور غفاری مطلب ہے کہ مریدوں کے عیب کجنا، اس دی گل او دے اگے تے او دی گل اے دے اگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی پیر مریدوں نے بڑائی رکھ دینا، ایسا ہے کہ بلا۔ اور پھر غفاری مطلب ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا، عیبوں پر پردہ ڈالنا، لوگوں کو نہ بتانا اور خود ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اللہ کے ولیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے ساتھ کسی بے وقوف مرید کو رکھتے تھے کہ یہ بونگیاں مارے، میں اس کو درگزر کروں تاکہ نفس مرے، پستا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 صفتیں ہونی چاہیے۔ وہ کون کون سی صفتیں ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا ان یکون شفیقا رفیقا، شفیق ہو اور رفیق ہو۔ شفیق مانا شفقت کرنے والا، اور رفیق کا مانا ہوتا ہے رفق اور نرمی کرنے والا۔ یہ ملتی جلتی ہیں آپس میں، ستار اور غفار بھی ملتی جلتی ہیں، شفیق اور رفیق بھی ملتی جلتی ہیں۔ شفیق شفقت۔ اقبال نے کیا شعر لکھا ہے؟ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ سخن دل نواز ہونا چاہیے، زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے، شفیق ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اے میرے محبوب فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت طبیعت والے ہوتے لانفضوا من حولک، یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے اٹھ کے چلے جاتے۔ تو پیر کے لیے نرم دل، مہربان، شفیق اور ہمدرد ہونا ضروری ہے، دکھ درد بانٹنے والا ہونا ضروری۔ اور 2 خصلت ابو بکر صدیق کی، فرمایا یکون صادقا متصدقا، سچ بولتا ہو اور لوگ بھی اسے سچا مانتے ہوں، کہ کوڑ نہیں مارتا، او دی گل ہے تو پھر ٹھیک ہی ہونی۔ میرا ایک دوست ہے، اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو جس کے ساتھ جھگڑا ہوا نا تو وہ ایک 3rd پرسن، تیسرا بندہ، وہ دوسرے آدمی کا ہمدرد تھا، کہنے لگا جی وہ فلانا جڑا نا میرے چاچا جی نال پڑیا ہے تو وہ بڑا غلط کیتا ہے اس نے۔ تو وہ اس کا ایک پاس ایک اور آدمی تھا، اس نے کہا یار یہ فلانا بندہ تیرے چاچے نال پڑیا ہے؟ انہیں کہا ہاں، انہیں بڑا غلط کیتا ہے۔ انہیں کہا جی وہ پڑیا نا تو پھر ٹھیک ہی ہونا ہے، اس بندے نے میں جاننا، وہ بندہ ہے غلطی نہیں کرتا، کسی نال ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ تو مطلب اس کی غیر موجودگی میں اس کا وہ دوسرا بندہ دفاع کرے کہ جی اس آخیا تو پھر ٹھیک ہے۔ صادق بھی ہو، سچ بولتا ہو، یکڑ نہ مارتا ہو۔ پیر سچ بولے گا تو کشف ٹھیک ہوگا، خدا کی قسم، یہ بڑا پکا اصول ہے۔ الہام اسی کو ہوتا ہے جس کی زبان پہ سچ ہوتا ہے، اس کو خواب سچا آئے گا، اس کا کشف ٹھیک ہوگا، اس کا الہام ٹھیک ہوگا۔ اگر ہر وقت جھوٹ بولنے والے بندے کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کشف قبور ہو جائے، اسے کوئی اور کشف ہو جائے، کوئی سگنل آ جائے، اس کو نہیں آئے گا، آئے گا تو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے، سمجھ نہیں سکے۔ تو خود بھی سچ بولتا ہو اور لوگ مانتے ہوں کہ سچا تو ہے، جھوٹ بولنے کا عادی نہیں۔ اور وہ جو اما من عمر، وہ جو عمر فاروق والی 2 خصلتیں ہیں، ان یکون امارا و نہاء، بہت زیادہ نیکی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا۔ یہ فاروق اعظم کی خصلت ہے، یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین نعمت ہے۔ نبینا العامر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا ناہمی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور آپ سے بڑھ کر یہ کام کرنا کسی کو نہیں آتا۔ تو فاروق اعظم کی یہ 2 خصلتیں بیان فرمائی۔ یہاں آپ کو میں کنفلکٹ ذرا واضح کر دوں بظاہر۔ ادھر ہم کہہ کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے، یا ان والی خصلت ہونی چاہیے کہ بندہ شفیق ہو اور رفیق ہو، نرمی والا ہو۔
اور ادھر فرمایا جا رہا ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو نرمی اور شفقت کا تعلق ان باتوں سے ایسے نہیں ہوتا کہ نرمی اور شفقت کی وجہ سے اس کو برائی بھی کرنے دو اور اچھائی نہیں کرتا تو بھی اس کو نہ سمجھاؤ. یہ نرمی اور شفقت نہیں ہے. یہ دونوں باتوں کا آپس میں تضاد نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام شفیق اور رفیق ہیں، لیکن جب ایسی بات ہو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بنتا ہو، آپ نرمی اور شفقت کے باوجود ایسے بندے کو ٹوک دیتے ہیں. تو غلط کو سمجھانا بھی نرمی اور شفقت ہے. یہ بھی رحمت کا ایک طریقہ ہے کہ جہنم میں نہ جائے. میں اس کو راستہ سیدھا ابھی بتا دوں. اسی طرح آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو اور رات کو قیام کرنے والا ہو. ان یکون طعاما وقائم اللیل والناس نیام. بندہ طعاما للطعام، کھانا کھلانے والا ہو، سخاوت کرنے والا بندہ ہو اور رات کو جاگنے والا بندہ ہو. عثمان غنی سخاوت کرتے تھے اور رات کا قیام ان کا زیادہ مشہور ہے. اس لیے حضور غوث پاک نے ان کی اس صفت کو بیان فرمایا. اور وہ جو چھٹی ہستی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان یکون عالما و شجاعا، علم والا ہو اور بہادر ہو. تو اب بتائیے نا، ابھی میں نے حضور غوث پاک کا علم کے بارے میں جو نظریات ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ ابھی عرض کی ہیں. تو علم ہوگا تو پیری کے قابل ہوگا. آپ فرما رہے ہیں ورنہ پیری والی مسند کے قریب نہ جائے. لا یجوز لشیخ، کسی ایک شیخ کے لیے بھی جائز. لشیخ یہ جو ہے نا نکرہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی عالم کو، کسی فقیر کو، شیخ کو، مرشد کو زیب نہیں دیتا کہ مسند ارشاد پہ جا کے بیٹھے جبکہ اس کے اندر یہ صفتیں موجود نہ ہوں. تو علم کی صفت اگر نہیں ہے تو آج یہ بیماری بہت زیادہ ہے. تو علم سے روکا تک جا رہا ہے بعض استانوں سے. علم کی کوئی لوڑ نہیں ہے. آپ دیکھ لینا جو بھی علم سے روک رہا ہے آزما لینا، وہ خود عالم نہیں ہوگا اس لیے روک رہا ہے کہ کوئی مرید منوا کے ٹوک نہ سکتے. تاکہ میں جو غلطیاں کر رہا ہوں، جو ناجائز باتیں سکھا رہا ہوں، جو جہالتیں پھیلا رہا ہوں، ان پر مجھے گرفت کرنے والا کوئی مریدوں میں سے ہی اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے. ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے پیر جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کے مرید، ان کے خلفاء ان کو چھوڑ جاتے ہیں. کیوں؟ قرآن و سنت کے خلاف، اجماع امت کے خلاف، جمہور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب کوئی عقیدہ بیان کرے گا، کوئی نظریہ بیان کرے گا، کوئی اپنا طریقہ رائج کرے گا، تو ظاہر ہے جس نے قرآن و سنت پڑھا ہوا ہے، جس کو پتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالا ہوا ہے، اس بندے کے ساتھ میں نے انہی کی خاطر تعلق جوڑا تھا کہ ان کی رنج سے ہٹا ہے تو اس کو چھوڑ دینا واجب ہے. حضور کو چھوڑنا بالکل جائز نہیں ہے. ہر پیر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مریدوں کو بتائے اگر مجھ سے غلطی ہو تو مجھے چھوڑ دینا، مصطفیٰ کا دروازہ مت چھوڑنا. یہ جرت ہونی چاہیے. یہ حضور کے ساتھ وفا کا تقاضا ہے. شجاع بھی ہو، بہادر بھی ہو. اللہ کا ولی ہوتا ہی بہادر ہے. اللہ کا ولی سچی بات اسی لیے کر دے گا. خواہ کرنے کا طریقہ الگ کوئی ٹھیک ہے، کہیں نرمی سے کرنا پڑتی ہے، کہیں سختی سے کرنا پڑتی ہے. کلمہ حق بول دینا اللہ کے ولی پر واجب ہوتا ہے، نہیں تو وہ ولایت کا قابل ہی نہیں ہے. مسند پہ بیٹھنے کے قابل. یہی تو میں بتا رہا ہوں، حضور غوث پاک فرمانے کہ مسند پہ نہ بیٹھے اگر وہ دلیر نہیں ہے. لیکن دلیری کا یہ مطلب نہیں کہ آئے گئے نو پنجی رکھے، آئیاں انیائیاں منہ کڈی رکھے، جائز ناجائز اول فول بولتا رہے. خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے. جہاں بولنا بنتا ہے وہاں ضرور بولے، اور خواہ مخواہ بات بات پہ ٹانگ اڑا کے بیٹھ جانا یہ دلیری نہیں ہے، یہ نادانی ہے، یہ حکمت عملی کے خلاف ہے. آپ دیکھتے ہیں نیٹ پہ بڑے وہ آ رہے ہوتے ہیں، ہر بات کا جواب دینا آپ پر لازم نہیں ہے. کئی فتنے اٹھتے ہیں نیٹ پر. سونا یاد رکھیے، نیٹ پہ جیسے بات آئی آپ کالے پہ جاتے ہیں، سوڑے پہ جاتے ہیں، یار میں جواب، یعنی ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں بولوں گا تو مسئلہ حل ہوگا. یہ غلط فہمی، یہ تکبر ہے کہ بلا یہ مہینہ 2 مہینے ٹھہر جائیں، یہ اونٹ خود بخود کسی کروٹ بیٹھنے والا ہے، آٹومیٹک یہ مسئلہ حل ہو جانا ہے. دور اندیش بنے. آپ نے دیکھا نہیں ایسا کئی دفعہ ہوا ہے نا، 3 4 6 مہینے کے بعد گاہ بل آئی گئی ہو جاندی ہے، کسی نے یاد ہی نہیں ہوندی. اس وقت تو سنڈی کھپ پائی سی، وہ گئی گھرل مرل ہوگی. اب شاید شرمندہ ہو رہے ہوگی، یار اس وقت کی میں مار بیٹھا ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ذرا کنٹرول سے کام لینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اگلے وقتوں میں علماء کرام، میں ابھی حضرت کو بتا رہا تھا، سنن دارمی میں اس قسم کے بہت سارے اقوال موجود ہیں کہ علماء میں سے ایک کے پاس سوال آتا تھا تو وہ آگے بھیج دیتے تھے، اس سے پوچھو. وہ آگے بھیج دیتے تھے، وہ آگے بھیج دیتے، چلتے چلتے پہلے عالم کے پاس مسئلہ پھر پہنچ جاتا تھا. جواب دینے سے اتنا گریز کرتے تھے. آسان جواب ہے وہ دے دیں، لیکن تھوڑا سا مشکل ہے، ٹیپیکل ہے، کریٹیکل ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، تو اس کو آپ مہربانی کریں.
آپ اظہار خیال نہ کریں. آپ کو پتہ ہے دور کون سا جا رہا ہے, اوپر سے کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے, وہی یا ماشاءاللہ یا لا حول ولا قوت. تو آپ کیوں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ٹارگٹ بننے کے لیے؟ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں. یہ ایک تکبر ہوتا ہے ہمارے اندر ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے بولنا ہے تو مسئلہ حل ہونا ہے, تو اس وقت ہمیں یہ اکھر آ جاتی ہے اور ہم کچھ نہ کچھ اس وقت بول دیتے ہیں. بہرحال میں دو باتیں صوفیانہ تعلیم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تھوڑے پہ راضی ہو جا, اور پیر میں 12 خصلتوں کا ہونا ضروری ہے, جن میں سے 2 صفتیں اللہ کی, 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور 2 4 خلفائے راشدین کی. اور اس میں اشارہ زوب صاحب جاتے جاتے یہ بھی کر گئے کہ 4 خلفائے راشدین کو حضور غوث پاک صرف 4 یار کو ماننے والے بھی ہیں, اور 4 یار کو اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں, اور اللہ کا ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں ان 4 والی خوبیاں نہ ہوں. میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں, پہلے میں نے حضور غوث پاک کا زمانہ, سلسلہ, نسب بیان کیا. پھر میں نے آپ کی تعلیمات کے حوالے سے 3 چیزیں بیان کی. نمبر 1 آپ کے عقائد, نمبر 2 آپ کا علم پر زور دینا, علم ظاہر پر, اور نمبر 3 آپ کی صوفیانہ تعلیمات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.